لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی، جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرما دیجئے، اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقیناً ہم بھی ان پر آسمانوں سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتے۔ فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لیے اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، اور یہ کہتے رہے کہ کیا ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے؟ اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا ہے، مگر یہ ناشکری ہے۔ فرما دیجئے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور آسمان بہت ہی تنگ اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو روشن نشانیاں دیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، عبرت اور بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاکت زدہ ہو، تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، بس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا، تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اور حق کے ساتھ ہی تو ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسائل کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ فرما دیجئے، تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ تیوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور تھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت اور فرما روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب، آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہے،